نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. وطن کی فکر کر اے ندا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر اے ندا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر اساتذہ کرام اور مہمان گرامی اور عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع آزادی کی حقیقت کے بارے میں ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ملک پاکستان کس لیے حاصل کیا، ہم نے ملک پاکستان کیوں حاصل کیا، اس کی مسلمانوں کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں اسلام کا نفاذ مشکل تھا، تو حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے لگے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ اللہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں نہیں رہنے دیا، تیرے رہنے والوں نے مجھے نہیں پسند کیا، اسی لیے جا رہا ہوں. پھر حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں آ کر اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں. جس طرح مکہ میں اسلام سے کافر کی دشمنی عروج بھر تھی، اسی طرح کی کچھ صورتحال اس ہندوستان میں تھی کہ جہاں مسلمانوں کا اسلام پر عمل کرنا مشکل تھا، اور نہ مسلمانوں کا مال محفوظ تھا، نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ تھی. اسی لیے مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ ان کے لیے ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جس میں وہ قرآن اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. انہوں نے مسلمانوں نے آزادی کی تحریک چلائی، جو لاکھوں قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو وہ اسلامی ریاست قائم ہوئی جو اسلام اور کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی. جس طرح عرب میں پہلی اسلامی ریاست مدینہ قائم کی گئی، اسی طرح بڑے صغیر میں اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر پاکستان اسلامی ریاست قائم کیا گیا. لیکن افسوس کہ یہاں پر اسلامی کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح وہ اسلامی ریاست مدینہ کو کفار مٹانے کے لیے بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، خندق میں بھی آئے، لیکن اس ریاست کو مٹا نہ سکے، اسی طرح یہ کفار ہندوستان کے کبھی تو 65 کی جنگ میں آتے ہیں، کبھی 71 کی جنگ میں آتے ہیں، لیکن اس ریاست پاکستان کو مٹا نہ سکے، مٹا بھی نہیں سکیں گے. مٹا بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسلامی ریاست اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی جو حضور علیہ السلام نے ابو جہل کے مقابلے میں بلند کیا. یہ ریاست اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جو طارق بن زیاد نے 19 سوالوں کے مقابلے میں بلند کیا. یہ ریاست اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی جو محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے مقابلے میں بلند کیا. یہ ریاست اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی جو معین الدین چشتی اجمیری نے رات پائے کے مقابلے میں بلند کیا. یہ ریاست اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی جو مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بلند کی. یہاں تو ان کے
ان معززین کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات محترم، ہم نے آزادی کیوں حاصل کی؟ ہم نے یہ ایک آزاد ملک کیوں حاصل کیا؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اور اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، لیکن افسوس کہ 14 اگست 1947 کو جب یہ ریاست قائم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے قرآن کو بند کر مسجد کی الماریوں میں سجا دیا، اپنے گھروں میں سجا دیا۔ افسوس کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، افسوس کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے آزادی کیوں حاصل کی؟ ہم نے یہ اسلامی ملک کیوں حاصل کیا؟ اس لیے کہ ہندوستان میں ہماری بیٹیوں، ہماری ماں، ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ تھی۔ ہم نے اسلامی ریاست اس لیے قائم کی کہ یہاں ہماری بیٹیوں، ماں کی عزتیں محفوظ ہوگی، لیکن افسوس کہ اس اسلامی ریاست میں آج 8 سالہ زینب کی عزت محفوظ نہیں، تو ہم نے کون سی آزادی حاصل کی؟ ہم نے پھر کیسی آزادی حاصل کی؟ ہم نے آزادی فقط اس لیے حاصل کی تھی، ہم نے اسلامی ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کا مال چرا لیا جاتا تھا۔ افسوس اس اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد یہاں بھی وہی حال ہے کہ جو جی چاہتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، کسی کا بھی مال لے کر چرا کے چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے کون سی اسلامی ریاست قائم کی؟ پھر ہم نے کیسی آزادی حاصل کی؟